بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 75 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے نماز میں قراءت کی طوالت کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم 3 ابواب کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ایک تو یہی ہے باب طول القراءۃ فی الصلاۃ وما یستحب من التخفیف، کہ یہ باب نماز میں قراءت کی طوالت کے حوالے سے ہے اور جو قراءت میں تخفیف مستحب ہے اس کے بیان میں ہے۔ اور دوسری جو ہماری گفتگو ہے وہ دوسرا باب ہے، باب صلاۃ المغرب وتر صلاۃ النہار، کہ یہ باب ہے کہ مغرب کی نماز وہ دن کے وتر ہیں، تو یہ دوسرا باب ہوگا۔ اس کے بعد باب الوتر، یہ تیسرا باب ہوگا، یعنی وتر کی نماز کا باب۔ تو ان تینوں ابواب کو آج ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے احادیث کی قرات پہلے ابواب سے کرتے ہیں، پہلے باب سے، پھر بالترتیب آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس عن امہ ام الفضل انہا سمعته يقرأ والمرسلات فقالت یا بنی لقد ذکرتنی بقراءتک هذه السورة انہا لآخر ما سمعت رسول اللہ یقرأ فی المغرب۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے اور انہیں زہری نے عبید اللہ بن عبداللہ سے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے خبر دی کہ ان کی والدہ ام الفضل نے جب سورہ مرسلات ان سے نماز میں پڑھتے سنی تو کہا کہ اے بیٹے، تو نے یہ صورت پڑھ کر میری پرانی یاد تازہ کر دی۔ یہ وہی صورت ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری مرتبہ میں نے نماز مغرب میں سنی تھی۔ اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بالطور فی المغرب۔ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں امام مالک نے زہری سے اور انہیں محمد بن جبیر نے اپنے والد سے خبر دی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورہ طور پڑھتے سنا۔ قال محمد العامۃ علی ان القراءۃ تخفف فی صلاۃ المغرب یقرأ فیہا بقصار المفصل ونرى أن هذا كان شيئا فترك أو لعله كان يقرأ بعد السورة ثم يركع۔ امام محمد کہتے ہیں کہ عام علماء کا قول یہی ہے کہ نماز مغرب میں قرات لمبی نہ پڑھی جائے بلکہ اس میں قصار مفصل صورتیں پڑھی جائیں۔ ہماری رائے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز مغرب میں لمبی قرات فرماتے رہے، لیکن بعد میں آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ اور پھر یہ جو روایت ابھی ذکر ہوئی تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ سورہ طور کا کچھ ایسا پڑھ کر آپ نے رکوع کر لیا ہو۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ۔ امام محمد حدیث لائے کہ ہمیں امام مالک نے ابو الزناد سے اور انہوں نے اعرج اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کا امام بن کر انہیں نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں بیمار، کمزور، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اور اگر اپنی نماز علیحدہ پڑھتا ہے تو پھر چاہے جس قدر لمبی پڑھے۔ قال محمد وبہذا نأخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہمارا اسی پر عمل ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔
تو اب یہ تمام روایات سے نماز مغرب کی قرات کے ضمن میں چند باتیں وہ سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے مغرب میں قرات بھی فرمائی، لیکن یہ یا تو ابتداً تھا یا پھر گاہے بگاہے۔ دوسرا یہ کہ جن روایات میں مثلا سورہ طور کا پڑھنا آیا ہے، اس سے مراد سورہ طور کا کچھ حصہ ہو سکتا ہے جس کو مکمل نام سے بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ کوئی سورہ رحمان کا پہلا رکوع تلاوت کرے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے نماز میں سورہ رحمان پڑھی، تو اسی طرح سورہ طور کا کچھ حصہ نبی علیہ السلام نے پڑھا ہوگا اور روایت کرنے والوں نے وہ سورہ طور کے نام سے اس کو بیان کر دیا۔ اچھا، تیسرا یہ کہ مغرب کی نماز میں چھوٹی صورتیں پڑھی جائیں، اس کی ایک وجہ تو وہی ہے جو ہر نماز کے لیے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، یعنی جماعت میں بیمار، کمزور وغیرہ لوگوں کی رعایت اس میں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مغرب کے وقت میں اختلاف سے بچنے کے لیے، کیونکہ بعض کے ہاں اس کا وقت وہ 15 سے 20 منٹ تک ہی ہوتا ہے، تو اگر آپ لمبی قرات کریں گے تو پھر اس اختلافی نوعیت میں داخل ہو جائیں گے کہ وہ اس وقت سے تجاوز ہو جائے گا، تو اس لیے لمبی قرات کرنے سے ممکن ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک مغرب کا وقت ہی ختم ہو جائے۔ تو لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ نماز با جماعت میں پوری جماعت کا خیال رکھنا وہ مطلوب ہوتا ہے، اور اکیلے پڑھنے والا جیسے چاہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ لمبی لمبی قرات بھی کر سکتا ہے۔ آگے باب ہے جی باب صلاۃ المغرب وتر صلاۃ النہار، کہ یہ باب ہے مغرب کی نماز وہ دن کے نماز کے وتر ہیں۔ اخبرنا مالک حدثنا عبد الله بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال صلاۃ المغرب وتر صلاۃ النہار۔ امام مالک نے ہمیں عبداللہ بن دینار سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی، آپ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز دن کی نماز کے وتر ہیں۔ قال محمد وبہذا نأخذ وينبغي لمن جعل المغرب وتر صلاة النهار كما قال ابن عمر أن يكون وتر صلاة الليل مثلها لا يفصل بينهما بتسليم كما لا يفصل في المغرب بتسليم وهو قول أبي حنیفة رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمارا اسی پر عمل ہے، اور جو شخص مغرب کو دن کی نمازوں کے وتر بناتا ہے اسے چاہیے کہ رات کے وتر اور دن کے وتر اور مغرب ایک ہی طرح درمیان میں سلام پھیرے، بغیر جو ہے وہ یعنی بغیر سلام پھیرے وہ ان کو پڑھے۔ تو اب صرف آخر میں ایک مرتبہ ان تینوں میں سلام پھیرے جیسا کہ مغرب میں کیا جاتا ہے، اور یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے۔ اچھا، اب اس سے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ وطر کے بارے میں دو اہم باتیں وہ ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 نمازوں میں سے نماز مغرب یہ وہ نماز ہے کہ جس کی رکعات وہ طاق ہیں، یعنی 3 رکعات ہیں، باقی کی کہیں 2 ہیں کہیں 4 ہیں، اور فرضی نمازوں اور دیگر نوافل میں کوئی ایسی نماز نہیں ہے جو طاق ہو، وہ نوافل بھی ہوں تو بھی وہ جفت ہی ہوتے ہیں۔ ہاں، صرف وطر جو نماز عشاء کے بعد اور صبح سے قبل ادا کیے جاتے ہیں وہ بھی طاق ہے، چونکہ ان کی ادائیگی کا وقت وہ رات گئے تک ہے، اس لیے یہ رات کے وطر اور مغرب دن کے وطر کی 3 رکعات ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ جو وطر کی 1 رکعت یا 3 سے زائد کے قائل ہیں، امام محمد ان کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے قول سے تردید فرماتے ہیں، تو یہ پہلی بات تھی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب مغرب اور وطر ایک ہی طرز کی 2 نمازیں ہیں تو پھر 3 وطروں کے درمیان 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرنا اور پھر 1 اور رکعت ملا کر وطر مکمل کرنا یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ مغرب میں 3 رکعت ایک ہی سلام سے پڑھی جاتی ہیں۔ اس لیے جو لوگ وطر کو 2 سلام کے ساتھ تقسیم کر کے پڑھتے ہیں انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول جو ہے وہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے قول پر ہی احناف کا عمل ہے،
اور یہی مسلک ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی۔ اچھا، اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے باب کی طرف، باب الوتر، وطر کی نماز کا باب۔ اخبرنا مالک اخبرنا زید بن اسلم عن ابی مرۃ انہ سأل ابا ہریرۃ کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر قال فسکت ثم سأله فسکت ثم سأله فقال ان شئت اخبرتک کیف اصنع انا قال اخبرنی قال اذا صلیت العشاء صلیت بعدها 5 رکعات ثم انام فان قمت من الليل صلیت مثنى مثنى فان اصبحت علی وتر۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے زید بن اسلم سے خبر دی کہ ابو مرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر ادا کرنے کی کیا کیفیت تھی، تو آپ خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا تو پھر خاموش رہے۔ تیسری بار پوچھنے پر فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیسے ادا کرتا ہوں۔ جب میں نماز عشاء ادا کرتا ہوں تو اس کے بعد 5 رکعت پڑھ لیتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں۔ پھر اگر رات کو اٹھ گیا تو 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، اور اگر صبح ہو رہی اور تو پھر وتری پڑھ لیتا ہوں۔ اب اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر انہ کان ذات لیلۃ بمکۃ والسماء متغممۃ فخشی الصبح فاوتر بواحدۃ ثم انکشف الغیم فرأى عليه ليلا فشفع بسجدة ثم صلى سجدتين فلما خشي الصبح اوتر بواحدة۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے حضرت نافع سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے خبر دی کہ وہ ایک رات مکہ مکرمہ میں تھے، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، تو انہوں نے صبح کے خطرے کے پیش نظر 1 رکعت وتر پڑھی۔ پھر بادل چھٹ گئے تو ابھی رات تھی تو 1 رکعت اور پڑھ کر اسے 2 رکعت بنا دیا۔ پھر 2 رکعتیں پڑھیں اور جب صبح ہونے کا خطرہ محسوس کیا تو 1 رکعت سے وتر کر لیا۔ قال محمد وبقول ابی ہریرۃ ناخذ لا نرى ان يشفع الى الوتر بعد الفراغ من صلاة الوتر ولكنه يصلي بعد وتره ما احب ولا ينقص وتره وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد احادیث کے سلسلے کو مکمل کرنے کے بعد مسلک احناف لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارا عمل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول پر ہے۔ ہم یہ درست نہیں سمجھتے کہ وتر کی 1 رکعت پڑھیں اور اس سے فارغ ہو کر کچھ دیر بعد ایک اور رکعت پڑھ کر ان دونوں کو 2 رکعتیں بنا دیا جائے۔ ہاں، وتر پڑھ لینے کے بعد جس قدر کوئی چاہے تو نماز پڑھ لے، اس کے وتروں میں کوئی نقص اس سے نہیں آئے گا، اور یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے۔ اب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو روایت ہے جو کہ اس باب کی پہلی حدیث ہے، اسی کو اپنا مذہب اور مسلک بتایا، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ نماز عشاء کے بعد 5 رکعت پڑھتے، یعنی 3 وتر اور 2 سنتیں جو مسلک احناف میں رائج ہیں۔ اگر تہجد کے وقت وہ اٹھ جاتے تو وتر وہی جو پڑھ چکے تھے شمار کرتے، اور تہجد کے لیے مزید 2 کر کے نوافل ادا کر لیتے، وتر دوبارہ نہیں پڑھتے تھے۔ اور اگر تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلتی تو پھر بھی عشاء کے بعد پڑھے گئے وتر وہ کافی ہو جاتے تھے۔ تو باقی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی اثر کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے وہ روایت ذکر کرنا یہاں مناسب ہے تاکہ اس اثر کی وضاحت بھی ہو جائے۔ تو اب وہ روایت یہ ہے کہ لا وتران فی لیلۃ، کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں ہیں، اور فرمایا کہ آخری نماز رات کو وتر کو مقرر کرو۔ ان دونوں روایات میں اور مذکورہ اثر میں مخالفت نظر آتی ہے اور موافقت بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے پیش نظر نبی علیہ السلام کا فرمان وتر 2 مرتبہ نہیں تھا، اسی لیے آپ رات عشاء کے بعد وتر پڑھ کے آرام فرماتے، پھر اگر پچھلے پہر آنکھ کھل جاتی تو وتر دوبارہ نہیں ادا کرتے تھے۔ لیکن نبی علیہ السلام کا حضرت ابو ہریرہ کو یہ فرمانا بھی احادیث میں موجود ہے کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو، اور بعض حدیث میں یہ بھی مروی ہے کہ جسے رات اٹھ جانے پر گمان غالب ہو
وہ وطر رات اٹھ کر پڑھے ورنہ پڑھ کر سوئے۔ ان روایات کو مد نظر رکھ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول و عمل جو تھا وہی تھا جو ذکر ہو چکا، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پیش نظر یہ حدیث پاک تھی کہ رات کی آخری نماز کو وطر بناؤ، اس لیے آپ اگر عشاء کے بعد وطر پڑھ لیتے تو پھر تہجد کو اٹھ کر وطر دوبارہ پڑھتے تاکہ رات کی آخری نماز وہ وطر بن سکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ایک وطر بھی جائز ہے، اور اس حوالے سے ہمارا تفصیلی کلام وہ پہلے گزر چکا ہے، لیکن مختصر یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پیش نظر وہ استحبابی عمل تھا جس کے حصول کے لیے آپ کوشش فرماتے رہے، لیکن جلیل القدر صحابہ کرام نے یہ عمل نہ کیا بلکہ 2 وطر ایک ہی مرتبہ ادا کرتے، اور یہی احناف کا بھی مسلک ہے۔ تو بہرحال حاصل کلام یہ کہ وطر نہ تو ایک رکعت ہے اور نہ ہی اس میں مختلف سلام ہیں اور نہ ہی رات میں 2 وطر ہیں، بلکہ ایک رات میں ایک ہی وطر ہیں۔ احناف کا مسلک احادیث و آثار کے بالکل مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی پر کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔